بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ چینل پر آنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت کے میرے بہن بھائیوں، آج ہم اپنے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بہن بھائیوں، ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑے ہی رغبت انگیز کیف کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لبہائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی، ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش، ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش، شامل کسی کا خون تمنا ضرور تھا۔ سبحان اللہ۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا، آخر ایک دن پہاڑوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ کعبہ ہے، یہی کائنات کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار، آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار، گزرا تھا اس مقام سے ایک کارواں کبھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک لکدک صحرا، تپتے ہوئے کوثر اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ جو کوئی خدا کی چارہ ساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔
ادھر حضرت ابراہیم بادیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگزار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا، اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا اور چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ شباب کی منزل میں قدم رکھ چکے تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ محترم سامعین، ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تہرنے لگے۔ اس عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا، میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی دیر کے اسے کر گزریے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سرفروش بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کریں۔ ٹھہر جائیے ذرا، کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رغبت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے، جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب بیٹے کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے آج تک باپ کی محبت امیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ کا مہر پروردہ ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ اے غم دوست تیری عمر دراز۔ ملائکہ و قدس، فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک شہر پر جبرائیل کی جنکار سے مینا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، آیات قرآنی کا ترجمہ، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ سبحان اللہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلق پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور حضرت جبرائیل نے نہایت تیزی کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کی جگہ ایک جنتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالہ زار ہوئی۔
فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت انگیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعے کو کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی کوئی تازہ واقعہ ہو۔ اس سرائے فانی میں نقش جاوداں قربانی کی مخصوص ترین جزا ہے۔ نوشتہ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی اور سربلندی ہے جو ایثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ہم ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ زار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات کے دل کی دھڑکن اور انسانیت کا جوہر امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لالا گل تو حسین سے بھی حسین تر ہیں مگر، لالا گل تو حسین سے بھی حسین تر ہیں مگر، دیکھنا یہ ہے کوئی خار حسین ہے یا کہ نہیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اللہ حافظ۔